أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله جابته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن ذهب الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء بآواز بلند صلوات فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك بلغني علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله
أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء بآواز بلند صلوات. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وعي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي النبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القضاء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا
واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقون. وقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيتنا ومحبينا وفيه ماموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. حضرات گرامی گزارش ہے، بڑی دلی خواہش ہے کہ خالق کائنات اس مدرسے نو آباد کرے، اس یونیورسٹی نو آباد فرمائے. اس خواہش دی تکمیل بحمداللہ ہو گئی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنے ایسا محرم ہوئے کہ ملتان دا محرم کوئی اس نال وہ نہ کر سکے. بحمداللہ انشاءاللہ ایستا ایستا یہ اب ہو ویسی. اچھا نہ میں یہ مطلب نہ سمجھو کہ کوئی کمپیٹیشن ہے بھائی، کوئی نہیں، یہ کہ میں جنرل گل پہ کرنا پورے ماحول دی. بہرحال بحمداللہ انشاءاللہ وہ سارا مقصد پورا ہوگی. یہ خالق کائنات اس میں دوام نصیب فرماوے. میں اعلان کر دیا کہ روزانہ پروگرام ٹھیک 4 بجے شروع ہو سی اور 6:30 بجے تک ختم ہو سی تقریباً. او دے بعد آخری مقرر جڑے قبلہ مولانا حر عظیم صاحب ہیں نجفی، او سوالاں دے جواب دے سن. سوال جڑے صاحبان کرنا چاہ سن او تحریری طور تے لکھ کے قبلہ گردی صاحب دے حوالے کر دے سن یا جڑا سیکٹری ہو سی. اور اختتام خطاب تے او سوال ہی پڑھیا ہوئے سی تے بعد اس کا جواب وہ پیش کرے سن. اے پروگرام ہے. ٹھیک پروگرام 4 بجے شروع ہوئے سی. آج چونکہ مسئلہ ابتدائی آئی، پہلی دفعہ آئی انتظامیہ بحمداللہ آ گئی ہے تے کچھ نقائص ہیں. انشاءاللہ نقائص دور ہوئے سن. اساں بلا لیے ٹینٹ والے نو بھی، باقی صاحبان جڑے ہیں تھے لیبر دے بندے. میرا ٹائم 4 تو 4:30 ہے. 4:30 تو 5:30 مولانا جواد حسین ڈاکٹر صاحب اور 5:30 تو 6:30 تک جڑا ہے مولانا حر عظیم نجفی قبلہ خطاب فرمائے سن. ہر ایک دا اپنا موضوع ہے. قبلہ ویسے تو موضوع بڑا مشکل ہے. میرا بھی شاید انہاں دا تو پتہ نہیں، میرا موضوع بڑا مشکل ہے. بجائے دے کہ میں خطبہ جناب دی خدمت پیش کر رہا ہوں، فقط یہ حدیث کسائی میرا خطبہ ہے. آج چونکہ میرا وقت ہے 4:30 تک تے 4:35 ہو گئے. میں فقط جناب نو اپنے موضوع دی وضاحت دس دیواں. میرا موضوع ہے کہ مومن دی صفات کیا ہیں بقول قرآن کریم اور بفرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سلسلے دے وچ میں آج فقط قرآن پاک سورت توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 111 دی تلاوت کرے نا، ترجمہ پیش کر کے تے ختم کر رہا. کل میں مزید وضاحت کر رہا. موضوع جڑا ہے سب تو پہلے مومن دی میں تعریف کرے سا جو مومن آدھے کہنو ہیں.
ہر بندہ مومن ہے، تسے مومن میں مومن، حتیٰ کہ جمادات نباتات اے بھی اپنے اپنے ایمان دے دعوے دار ہیں، لیکن معصوم دے نزدیک، قرآن دے نزدیک اور خالق کے کائنات دے نزدیک مومن کینو آدن مومن دا معنی کیا ہے؟ جلے مومن دا معنی سمجھ آ گیا، اس دے بعد مومن دی نشانیاں کیا ہیں، کیڑی نشانی پائی ونے تو مومن ہے، تے آخری اے ہو سی کہ مومن دا مقام اللہ تے اہل بیت دے نزدیک کیا ہے۔ گل آئی سمجھ میری؟ میں چونکہ مقرر تھا نا، میں فقط قربت اللہ ایک درس دیون واسطے بطور ثواب شریک ہوں۔ اصل مقرر ڈاکٹر صاحب ہیں یا او نجفی صاحب ہیں، تے میری گزارش ہے کہ ایک اوکلائی قاعدہ ہے کہ دلے شیشے دے برتن مل ونجیں تو وقت مٹی دے برتن جڑا بندہ استعمال کرے بے قدری کر کے اس نو تروڑ نہ دے، گالاں دی پئی سمجھنا۔ اس واسطے انہوں نے وہ ڈاکٹر اچھا ماشاءاللہ جزاک اللہ، مل کے صلوات پڑھو محمد والے محمد ذات۔ اچھا یہ سپیکر دا مسئلہ اے میں عرض کر رہا ہوں، چونکہ جڑا وہی سارے آ گئے میرے خیال آئے تے بات چلے گئے شہزاد صاحب، انہوں نے آکھو جنریٹر پیے، جنریٹر سیٹ کرے، یہ ہونے سارے واسطے غائب ہو گئی مسئلہ، جنریٹر سارے کو موجود ہے۔ ہاں آئی سمجھ ہوں آوے تو اس میں آکھو جنریٹر موجود ہے، جنریٹر ہی میں خوشخبری دے رہا ہوں بے قبلہ صاحب نے لائے دیتا ہی، آئی صاحب قبلہ صاحب نے لائے دیتا ہے جنریٹر سارے کلو، اور انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں بے جنریٹر ہے یا کوئی نہ، کل میں آکھے جنریٹر ہے پیا جناب سارے کلو، اور لوڈ بھی برداشت کر ویسی انشاءاللہ ایک کل انتظام صحیح ہو سی۔ مل کے صلوات پڑھو، میں ترجمہ کا میں آیت پڑھا تے ختم کرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 111۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، مالک الملک جڑا ساری کائنات دے ذرے ذرے دا خالق ہے، او خالق جڑا جنگل دے وچ پرندیاں دی چہچہاٹ نو بھی سندا ہے، چھوٹا سڈے تاں سندا ہے، وڈا سڈے تاں سندا ہے، منن والا سڈے تاں سندا ہے، اس دا مخالف سڈے تاں بھی سندا ہے۔ او مالک الملک پہ فرمائندے یقین کر لو ان اللہ اشترا من المؤمنین کہ میں اللہ خرید کر لیے مومنین چو بعض، سارے مومنین نہیں، مومنین چو بعض نو میں خرید کر لیے۔ بھائی جلے کوئی بندہ خرید کریں دے تے وقت اجرتی تو بھریں دے نا، اور پھر عام کوئی شاید دکان تو لاؤ او دی قیمت، چونکہ قرآن بھی عادی ہے جس طرح عرف عادی دے وچ کلام بھی ایویں اللہ نے بھی کلام کیتی ہے مخلوق نو سمجھاون واسطے۔ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم، اللہ خرید کر لیے بعض مومن کولو اس دی جان، واموالہم تے انہاں دا مال، بھائی خرید جو کر لیتے تھے قیمت، بان لہم الجنہ، اس دے بدلے دیتی سی جنت۔ ہون سمجھ آئی جو بعض مومن اپنی جان ویچ کے اللہ دے حق چ، اللہ دے ہاتھ چ، اللہ دے کول تے بدلے تے لائے لئی نے جنت۔ ہن مومن کیڑے ہر کے آکھے جناب اساں مومن ہیں، اللہ وات نشانیاں دس دتی ہیں، خریدار خود بیان کر دیتا ہے جو میں ہر ایک دا خریدار نہیں، ہر مومن جڑا اپنے آپ کو مومن آکھ دے میرے نزدیک وہ مومن نہیں تے میں نہ اس نو خرید کر کے جنت لینا۔ پہلی گل فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، پہلی گل ہے وہ مومن وہ ہو سی جڑا راہ خدا وچ جہاد کرے، فقط جہاد کرے، جہاد تے مردہ ہی ہے مریندا ہی ہے۔ فیقتلون و یقتلون، کبھی کبھی مارے جاتے ہیں اور کبھی کبھی مار آتے ہیں۔ وعدن علیہ حقاً فی التورات، تے اے بے اللہ فرمائے جڑی میں کیتی ہے مومناں نال، انہاں دے مال تے جان لائے کے جنت لیتی می، اور راہ خدا وچ جہاد کریں دن، کدا مری وے دن کدا مار آن دن۔ وعدن علیہ حقاً فی التورات، تے اس تے پکی مہر ہے سودے تے، پکی پکی، اے دا گواہ کیا ہے تورات والانجیل والفرقان، اللہ دی نازل کیتی ہوئی کتاباں تورات انجیل تے فرقان خود گواہ ہے۔ پرو نوٹ 10 روپے دا پرو نوٹ لکھ دیو نا صحیح،
ہر کاغذ برابر ہے، لیکن جیلے اس سے مہر لگ ونجے 10 روپے دی، ہن 10 روپے والا کاغذ وہ بھی ہے تے اے بھی ہے، اس دی قیمت ایویں اللہ نے جل جان خرید کر لیے، مال خرید کر لیے تے جنت دتی سی، پر وہ نوٹ لکھ کے دیتے سی کہ تورات انجیل تے قرآن اے پرو نوٹ وات اے آکھے ومن اوفا بعہدہ من اللہ، خبردار جیڑا اپنے وعدے دے بے دا سودا جیڑا کیتے سی اے سودے نو جیڑا پورا کرے سی، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، میرا نبی اے بشارت دے دے جو وڈا اچھا سودا کیتا سی، جنت دی بشارت دے دے، وذالک ھو الفوز العظیم، تے گھبرا میں نہیں، اے گھاٹے والا سودا نہیں، یہ بہت وڈی کامیابی ہے قیامت علی دی مہار۔ اے آیت ہے اس دا مختصر ترجمہ، کل میں مومن دا دسے سا معنی کیا ہے، اے جو دسے دے مومن تے مسلمان، تو ساہ دے فلانا مومن تے فلانا مسلمان ہے، مسلمان تے مومن دے فرق کیا ہے؟ اے پہلے میں یہ اپنی زبان بولا یا میں اردو بولا، پہلے یہ دس دو جو میں پہلے اردو بول پائیں دکھ یہ زبان ٹھیک ہے، چلو اللہ تعالیٰ بات رکھے، میں ترجمہ مکمل کر رہتا ہے، میں ہوں مولوی صاحب کے اللہ ڈاکٹر صاحب نو ٹائم دینا جو جن دے شوق وقت ہے تسا آئے ہو، تے اس تو بعد کل میں انشاءاللہ العزیز مومن دا معنی دسے سا تے پھر اس دی خصلتا تے پھر اس دا مقام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آؤ سہیں ڈاکٹر صاحب۔ پہلی گزارش یہ ہے اگر پچھو والے تھوڑے سے اگاں آ ونجو، اے جڑے لائٹ آوے سی نا ولا چلے ونجے اپنی جاتے، مہربانی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم وابعث ثوابها لأرواح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم و انک انت السمیع الدعاء بحق محمد و اہل بیتہ الطاہرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بواز بلند صلوات۔ یہ سارے طلبائی چو ایک پیچھم بہ ونجو، خواتین بھول کے آ ونجن اگاں، انہیں کو ذرا رہنمائی کرے سو، خواتین اون رستے تو اون آ ویسے نا، پیچھا اون آج انہیں کو پتہ لگ ویسی نا، ہاں بس آج ذرا رہنمائی کرے سی، کل تو انہیں کو پتہ ہو سی، صلوات پڑھو چاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد
قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون صلوات۔ اتفاق یہ ہے کہ لائٹ بھی چلی گئی ہے۔ میں بھی آج اپنے موضوع کا کچھ تعارف کرانا چاہنا۔ انشاءاللہ کل تو اپنے اپنے ٹائم تے اپنی ذمہ داری نبھیسو انشاءاللہ۔ آنے والے ایام وچ میرا ٹاپک میرا موضوع ہو سی قرآن مجید اور ہماری زندگی۔ ذرا تقابل کرنا ہے، قرآن دا حکم کیا ہے، ساری روش کیا ہے، آیا ساری زندگی، ساڈا رہن سہن، ساڈے نظریات و خیالات، ساڈے عقیدے، ساڈا عمل آیا قرآن دے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کیا حکم دیندا ہے ساکو زندگی گزارن دا، عمل کرن دا، ساکو اپنا نظریہ اور عقیدہ رکھن دا قرآن حکم کیا دیندا ہے؟ قرآن دا حکم ہو سی آیا ساری زندگی ان دے مطابق ہے یا نہیں؟ اگر ان دے مطابق ہے تو الحمدللہ اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ قرآن دے مطابق نہیں ول ضروری ہے، واجب ہے ساکو اپنا نظریہ اور اپنا عمل قرآن دے مطابق رکھنا واجب ہے۔ یہ ٹاپک ہے، یہ ساری گفتگو ہو سی۔ آج البتہ جہاں ٹاپک ہے، جہاں موضوع ہو سی، میں اس دی تھوڑی جی تشریح ذرا وضاحت کرنا چاہنا۔ خود قرآن دی عظمت کیا ہے، قرآن دی حقانیت کیا ہے، اللہ دے رسول اور آل رسول دی نگاہ وچ این قرآن مجید دی اہمیت کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ دراصل انسان کو ترائے طریقے نال زندگی گزارن دا حق حاصل ہے۔ ترائے طریقے دا قرآن دے وچ ترائے طریقے دا حکم ہے کہ انہاں ترائے طریقے نال زندگی گزرے سو تہاڈا ایمان بھی ٹھیک ہے، تہاڈا عمل بھی ٹھیک ہے، تہاڈی دنیا بھی ٹھیک ہے اور تہاڈی آخرت بھی ٹھیک ہے۔ اگر انہاں طریقے نال نہیں، دنیا چ بھی رسوا تھی گئے ہو، ذلیل ہو گئے ہو، آخرت وچ بغیر حساب دے وقت جہنم وچ ویسو، نہ تہاڈی کوئی سفارش کرن والا ہو سی، نہ تہاڈے اعمال دا کوئی وزن ہو سی، نہ اعمال دی کوئی حیثیت ہو سی۔ وہ ترائے طریقے کہڑے ہیں؟ مقدمہ تن اج دو چار گالیں۔ وہ ترائے طریقے کہڑے؟ پہلا طریقہ، پہلا حکم خود قرآن دے وچ، قرآن دے بارے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب نے جو تمہیں حکم دیا ہے، تمہاری طرف نازل کیا ہے، اس قرآن کی اتباع کرو۔ پہلا حکم ساکو قرآن دے مطابق اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ اور اپنا عمل رکھنا چاہیے۔ میں ان دی تھوڑی جی وضاحت کرے نا۔ دوجا طریقہ جہاں دے مطابق ساکو زندگی گزارن دا حق ہے، او زندگی ساری صحیح ہو سی، او عمل صحیح ہو سی، او نظریہ صحیح ہو سی۔ او کیڑا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے پس وہ لے لو، اور جہڑی گال تو روکے وت اتھا روک ونجو۔ نہ رسول دے حکم تو کوئی قدم اگھاں ودھاؤ تے نہ حکم تو پیچھا ہٹو۔
این گال دی وضاحت وقت قرآن مجید دے وچ ہے. خود قرآن مجید فرمائندا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، او میں رسول کی اتباع کرو. و تسا محبت نہ کرو، او اللہ خود تواڈے نال محبت کرے سی. اے دوجا طریقہ، یعنی پہلا طریقہ قرآن دی اتباع کرو، دوجا طریقہ رسول دی اتباع کرو. زندگی گزارن دا تیجا طریقہ وہ بھی قرآن دے وچ ہے. وہ بھی خود قرآن فرمائندا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک پسندیدہ دین تو اسلام ہے. اگر کوئی اسلام تو علاوہ کوئی بیا دین گن کے آیا وہ اللہ قبول نہ کرے سی. اسلام تو علاوہ کوئی بے دین دے مطابق تواڈا عقیدہ ہو سی، تواڈا عمل ہو سی، وہ پسندیدہ نہ ہو سی، قابل قبول نہ ہو سی. گویا کہ قرآن مجید دے وچ زندگی گزارن دے یہ ترے طریقے ہیں. انہاں جو کہیں طریقے دے مطابق سارا عقیدہ یا سارا عمل ہو سی تو قابل قبول ہے. اگر انہاں ترے طریقے کوئی نہیں سمجھ گنو، نہ سارا ایمان ٹھیک ہے تو نہ سارا عمل ٹھیک ہے. انہاں ترے طریقے دا اصل مصدر، اصل سورس جڑا صحیح ذریعہ ہے وہ قرآن ہے. اگر سیرت رسول تے عمل کرے سو، سیرت رسول دا پتہ کتھوں لگ سی؟ وہ کیڑی کتاب ہے جڑی شک و شبہ تو بلند تر ہوئے، 100% جن دے بارے یقین ہوئے کہ صحیح ہے، وہ کائنات دے وچ ہکا کتاب ہے اور صرف قرآن ہے. قرآن تو علاوہ کہیں کتاب دے بارے این یقین نال کوئی نہیں آکھ سکدا کہ یہ 100% صحیح ہے، شک و شبہ تو بلند ہے، ہر قسمی غلطی اور تحریف تو بلند ہے. کوئی نہیں آکھ سکدا، کوئی نہ کوئی ہر کتاب تے اعتراض ہو سی. اگر اعتراض کن پا کے تا فقط وہ کلام اللہ، اللہ دی کتاب ہے. خود رسول خدا فرمایا میرے اتے بے حساب جھوٹ بولے ویسن، میرے بارے نسبت دے کے جھوٹ بولے ویسن، عقیدے دے بھی جھوٹ، عمل دے بھی جھوٹ. اتا خیالہ کرائے ہر جھوٹ دے تے عمل نہ کرائے، بلکہ ہر گال کو قرآن دے نال تول گھنائے. جیڑی گال دی قرآن تصدیق چکرے تو او صحیح ہو سی، ورنہ او غلط ہو سی. آخر دا مطلب کیا؟ پہلا طریقہ زندگی گزارن دا قرآن دی اتباع، دوجا طریقہ رسول دی اتباع. رسول دی اتباع دا ذریعہ سورس کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، قرآن دسے سی. تیجا طریقہ زندگی گزارن دا وہ دین اسلام ہے. دین اسلام دا طریقہ اسا کتھوں گنسوں؟ وہ کیڑی کتاب ہے جڑی 100% صحیح دسے؟ کائنات جو ہکا کتاب ہے وہ بھی قرآن ہے جڑی سا کو اسلام دے بارے صحیح دسے سی. ساری گال دا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر اسا قرآن دی اتباع کر گھنوں، اس قرآن دی اتباع دے وچ رسول دی بھی اتباع ہے، این دے وچ اسلام دی بھی اتباع ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھو چاہ. او قرآن دے بارے دو چار گالی میں کرنے ہیں چونکہ آج مقدمتاً تمہیداً کل تو قرآن دا حکم کیا ہے سارے واسطے میں وہ بیان کرے ساں. آج قرآن دی حقیقت و حقانیت، قرآن دی عظمت سن گھندو. اتبعو ہک آیاتیچ اللہ ترائے حکم بیان کیتے نا. اتبعو پہلا ہے کہ اتباع کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کی اتباع کرو، قرآن کی پیروی کرو. یہ پہلا حکم. حکم اللہ پیا دیندا ہے. یہ کوئی شاعر دا کلام، کوئی عارف دا کلام، کوئی فصیح و بلیغ انسان دا کلام نہیں. ان دے وچ کوئی اونچ نیچ ہووے، ان دے وچ کوئی حذف و تحذیف ہووے، ان دے وچ کوئی مبالغہ ارائی ہووے. جڑا اللہ حکم پیا دیندا ہا
ایو ہکو جملہ کافی ہے اللہ دی طرف اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے یعنی قرآن کی اتباع کرو، ایو حکم کافی ہے۔ مگر ولا اگلا لا تتبعوا من دونہ اولیاء، خبردار قرآن کو چھوڑ کے بے سرپرست نہ بنا ہے۔ قرآن تو علاوہ نہ کہیں کن عقیدہ گنائے تے نہ کہیں کن عمل گنائے، وہ قابل قبول نہ ہو سی۔ پہلا حکم ہے، دوجا نفی دی شکل دے وچ گویا کہ من دون ہی، قرآن کو چھوڑ کے پوری کائنات ایک پاسے، قرآن تو علاوہ نہ تہاڈا عقیدہ ٹھیک ہو سی نہ تہاڈا عمل ٹھیک ہو سی۔ قرآن کو چھوڑ کے من دون ہی اولیاء، دوجے سرپرست، دوجے آقا، دوجے راہبر، دوجے قائد نہیں، تہاڈا قائد تے ہکو قرآن ہے، راہبر تے ہکو قرآن ہے، صحیح رستہ دکھاون والا ہے تے ہکو قرآن ہے، عقیدے کو ٹھیک کرن والا ہے تے وہ قرآن ہے، تہاڈے عمل کو ٹھیک کرن والا وہ قرآن ہے۔ دوجا حکم کتنا خوفناک ہے، قرآن کو چھوڑ کے کہیں دی اتباع، بے سرپرست، بے آقا، خبردار، وہ قابل قبول نہ ہو سی۔ اے بھی اللہ دا قول، یہ کافی ہا۔ اگلی گال بڑی خطرناک ہے، قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی نصیحت حاصل کرنے والے ہو۔ ایک گل زیادہ خوفناک ہے، خود قرآن خود اللہ بیان کر دیتا ہے، میرے این حکم دو تے چلن والے تواڈے چوں ہن بہو کم۔ ایک تنزلی دی نشانی ہے۔ ولا سنو، پہلا حکم قرآن کی اتباع کرو، کافی ہا، یہ پیغام اللہ دا ہا۔ دوجا حکم قرآن کے علاوہ کوئی اولیاء، کوئی سرپرست، کوئی آقا، کچھ نہیں، کسی کی اتباع نہ کرو۔ چلو یہ دوجا حکم کافی ہا۔ تیجا قلیلا ما تذکرون، تم میں ہیں بہت کم جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اے گویا کہ نتیجہ ہے پیا، اے ساری ناکامی دا نشاندہی ہے۔ تواڈے چوں بہت کم لوگ ہیں جڑے قرآن تے عمل کرے سن۔ کیا ہے قرآن؟ میں دو چار آیات قرآن دی عظمت دیاں بیان کرنا، مل کے صلوات پڑھو۔ ولا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ۔ انشاءاللہ سپیکر اللہ مسئلہ صحیح ہوئی سی، پریشان نہ تھی وہ، اے تے میں سن دے آؤ۔ لا اقسم بمواقع النجوم، ذرا اللہ قسم پیا چاہندے، قسم دا انداز دیکھو۔ اس اللہ کو قسم چاون دی ضرورت کیا ہے؟ ایک سا کو سمجھاون واسطے، بیا اون شے دی اہمیت اور عظمت بیان کرن واسطے۔ لا اقسم بمواقع النجوم، اللہ فرمائندہ پہ میں اس مقام کی قسم کھاتا ہوں جہاں سے ستارے ابھرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم سمجھ لو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یا اللہ تو خود تو قسم پیا چاہنا ہے، سارے واسطے تو ایجا کافی ہے کہ اللہ جو چاہندہ پہ قسم کھاندہ پہ اللہ، سارے واسطے کافی ہے۔ اگو سا کو سمجھاون واسطے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اگر تم اس قسم کو سمجھ لو بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ بڑی عظمت والا، عزت والا قرآن ہے۔ فی کتاب مکنون،
اللہ فرمائندا ہے میں کو ایویں رکھیا ہے جویں شیشے دے فانوس دے وچ کوئی موتی رکھیا ویندا عام انسان دی دست رس تو دور ہوندا ہے میرا بھی قرآن انسان دی دست رس یعنی کہیں اندے وچ کمی یا اضافہ کرنا کہیں دے اختیار وچ نہیں اے میں ایویں رکھیا جویں ایک موتی رکھیا ویندا اگوں فی کتاب مکنون اے میں رکھیا ہویا موتی ہے آف بہذا الحدیث انتم مدہنون اگلا جملہ ہے تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اور اگلی گال کیا تم اس قرآن کو چھوڑ کے روح گردانی کر جاؤ گے اے اللہ دی گفتگو ہے یعنی کیا مطلب میں اللہ قسم کھاتا ہوں اس مقام کی جہاں سے ستارے ابھرتے ہیں اگر تم میری قسم کو سمجھ لو بہت بڑی قسم ہے اور یہ قرآن کریم بڑی عزت والی کتاب ہے اور یہ موتی کی طرح بڑی حفاظت سے رکھی گئی ہے اگو فرمایا یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اور کیا تم اس کتاب کو چھوڑ کے روح گردانی کر جاؤ گے اگلا جملہ سنائے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اللہ فرمائے میں تو تمہارے واسطے یہ قرآن تمہارا رزق اور تمہاری غذا بنا کے بھیج دیتے تو یہ کچھ جھٹلا ویسے ذرا سمجھنا لگا لیہن اذا بالغت الحلقوم انشاءاللہ چل ویسی ایک مل کے صلوات پڑھو چاہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا الہی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَاسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون یہ سارا قرآن دا تعارف ہے اللہ فرمائندے کہ میں اللہ کو اس مقام کی قسم جہاں سے ستارے طلوع کرتے ہیں اگر تم سمجھ لو بہت بڑی قسم ہے بہت بڑی قسم ہے اور یہ کتاب یہ قرآن کریم ہے عزت والی کتاب ہے لا یمسہ الا المطہرون کوئی کو مس نہیں کر سکتا جندہ اندرون بھی پاک ہوئے بیرون بھی پاک ہوئے نہایت پاکیزہ لوگ ایک مس کر سکتے کوئی کو مس نہیں کر سکتا مثل موتی ایک کتاب رکھی ہوئی ہے کیا تو ایک کتاب کو چھوڑ کے روح گردانی کر ویسے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اللہ فرمائے میں تے کو کیسا رزق عطا کیتا ہے تیری میں ایک غذا بنائی ہے تیرے واسطے ایسا رزق دیتا ہے أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ تو اپنے این رزق کو جھٹلا دے سے یعنی کو چھوڑ دے سے یہ سارا قرآن مجید دی عظمت واسطے اللہ قسمہ چاچا سا کو سمجھائندہ پائے اذا بالغت الحلقوم ہاں جس ٹائم تیرا روح تیرے حلق کی چاہوے سی تے کو اون ویلے علم ہو سی کہ کتاب دی عظمت کیا ہے ایک صلوات پڑھو یہ کتاب دی عظمت واسطے ترائے گال ہی ترائے جملے سارے واسطے ضروری ہیں پہلا ایک کلام اللہ ہے یہ کتاب اللہ دی کلام ہے دوجا
قلب رسول یعنی رسول اللہ تے نازل ہوئی ہے۔ تریجا جملہ یا تریجا عقیدہ، ہر قسمی کمی بیشی تو اے پاک و پکیزہ ہے۔ یہ ترائے گالیں دا ہونا ضروری ہے۔ پہلی گال یہ کلام اللہ ہے، اللہ دا کلام ہے۔ ہمیشہ کلام متکلم دی عکاسی کریں دیئے، کلام تو متکلم دی عظمت دا پتہ لگ دے۔ حضرت علی علیہ السلام دا فرمان ہے قولوا لتعارفوا، گفتگو کیتی کرو، بات چیت کیتی کرو، بولے کرو، لتعارفوا، تاکہ تھوڑی پہچان ہوئے، تھوڑی قدر دا پتہ لگے، تھوڑی قیمت دا پتہ لگے۔ کیوں؟ تسا اپنی این زبان اپنی این کلام دے وچ پوشیدہ ہو۔ کلام کریں دا پہ اللہ، ہر کلام متکلم دی عکاسی ہے، بلکہ ہی آکھاں کہ کلام موصوف واسطے، صاحب کلام واسطے، متکلم واسطے کلام بطور صفت استعمال ہوں دیئے۔ اگر میری کلام ہے وہ میری صفت شمار ہو سی، اگر کلام اللہ دی اے اللہ دی صفت شمار ہو سی۔ جی میں اللہ دی ذات لا محدود ہے، ایویں ان دی ایک کلام بھی لا محدود ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرمائے اگر میں یہ کلام کو پہاڑ تے نازل کر دے وہاں ریزہ ریزہ ہو ونجیا خوف خدا تو پہاڑ برداشت نہ کر سنگیا، جبکہ بے مقام تے اے رسول میں تیرے قلب تے نازل کیتا ہے۔ اس مقام تے اگر یہ کلام کو میں پہاڑ تے نازل کر رہا ہوں ریزہ ریزہ ہو ونجیا، بالکل اللہ دے خوف تو ٹکڑے ٹکڑے ہو ونجیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے اللہ فرمائے میں مثالہ تواڈے واسطے بیان کیتے ہیں، انہاں مثالہ کو سمجھو، عقل کرو اور انہاں مثالہ کو استعمال کرو، قرآن دی عظمت دا پتہ لگے۔ یہ گال کو سمجھ جائیے، اگر ایک کلام پہاڑ تے نازل تھی وے ہاں، خود قرآن پہ آدھا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو ونجیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو ونجیا، مگر قلب رسول تے نازل ہوئے۔ اگر این آیت کو سمجھا ونجے تو ایک بئی آیت سمجھنی ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ فرمایا قال رب اے اللہ میں کو اپنا دیدار کرا۔ اللہ فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ولیکن ہاں اتنا ہو سکتا ہے انظر الی جبل، ذرا یہ پہاڑ تو دیکھ، یہ پہاڑ تو ذرا دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ تے ٹکا را سوفا ترانی، وقت تو میں کو دیکھ سکتے۔ اے موسیٰ تو میں کو نہیں دیکھ سکتا، تیرے وچ وہ جسارت نہیں، میں اس قابل میں آمد دی حیثیت میں کیویں آواں تیرے سامنے، میں اللہ لا محدود ہاں، مگر تو یہ پہاڑ تو دیکھ، پہاڑ تو ڈٹھا، فتجلی ربہ للجبل دکا، حضرت موسیٰ پہاڑ تو ڈٹھا، انہوں ایک تجلی ایک جھلک آئی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ مصائقہ، حضرت موسیٰ بھی بیہوش ہو گئے۔ آخر کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ای پہاڑ تے اپنی تھوڑی جہی تجلی، پوری صفت نہیں بلکہ تھوڑی جی جھلک دکھائی، وہ بھی براہ راست نہیں، بلکہ موسیٰ کو آکھیا تو پہاڑ تو دیکھ، ای پہاڑ تے تجلی آسی، اگر وہ تجلی برداشت کر ویسے تو ول تمہیں کو دیکھ سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ بیہوش ہو گئے۔ یہ ہے قرآن مجید دی عظمت، چونکہ یہ کلام صاحب کلام دی صفت شمار ہوندی ہے۔ میری کلام میری صفت ہے، جتنی میری حیثیت ہے میری کلام دی اتنی حیثیت ہے۔ اگر کلام اللہ دی صفت ہے،
جو حیثیت اللہ دی ہے ان دی کلام دی وہ حیثیت ہے. ایک صلوات پڑھو جا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. بائے مقام تے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے شب مبارک میں نازل کیا. یہ مختلف مقامات تے اللہ اپنے کلام دا تعارف پہ کریندا ہے. خود اللہ اپنے قرآن اپنی کتاب دا تعارف ان لفظ نال کرائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ، یقیناً بے شک یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اقوام، یہ بطور رستہ ہے، سیدھی راہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین واسطے ذریعہ بشارات ہے. اگیں فرمایا الذین یعملون الصالحات، اور ان لوگوں کے لیے جن کا عمل بھی ٹھیک ہے ان کے لیے یہ کتاب بشارت بھی ہے، راہ دکھانے والے بھی ہے. وَأَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مل کے صلوات پڑھو. من تمسک بہی انقذہ اللہ، جس نے اس قرآن سے اپنا تمسک کر لیا، قرآن کے ساتھ اپنا ربط کر لیا، قرآن اسے نکال لے گا، نجات دے گا. فَإِذَا تَبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ، رسول خدا فرمائے آمن والے وقت فتنے پھیل ویسن کا قطع اللیل المظلم، ایویں پھیل ویسن جی میں رات دی طریقی چھا ویندی ہے. فقرأ القرآن، اون قرآن کو لازم پکڑ گنائے ان فتنے جو نکل ویسو. آخر کا مطلب وطوی قرآن. ایک مقام تے فرمایا من طلب الہدا غیر دون، جس نے قرآن کے علاوہ طلب حاصل کی، من طلب الہدا فی غیر ہی، قرآن تو علاوہ ہدایت حاصل کی، فَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. کیونکہ قرآن تو علاوہ ہدایت، قرآن تو علاوہ راہ راست ہے ہی کوئی نہ. خود رسول خدا فرمائندے پائیں جس نے قرآن چھوڑ دیا، قرآن کے علاوہ ہدایت طلب کی، اضلہ اللہ، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا، وہ گمراہ ہو ویسی. ایک فرمان امیر المومنین دا سنو چاہ. وَدَوَاءٌ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، اللہ ایو جی دوا اے نسخہ بڑھائے جے تو بعد کوئی بیماری نہیں لگ دی. وَدَوَاءٌ، ایو جی دوا اے قرآن، لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، جس کے بعد کوئی بیماری نہیں رہتی. جے قرآن دا دامن پکڑ کے دے وہ بیمار نہ ہو سی. بیمار تو مراد بخار نہ ہو سی، کیا وہ کو کھانسی نہ ہو سی، نہیں، وہ کو کوئی روحانی بیماری نہ لگ سی. جے قرآن دا دامن پکڑ کے دے. سلمن لمن داخلہ وحاملن لمن حاملہ، جرا قرآن ہی داخل تھی گئے وہ امن ہی چاہ گئے، قلعے چ بند ہو گیا ہے، وہ کوئی خطرہ نہیں. وحاملن لمن حاملہ، جے قرآن دا بوجھ اٹھا گیا ہے، قرآن اون دا بوجھ اٹھا گن سی. اے تہی عظمت قرآن. ایک یا دو گال چسڑو جے قرآن دا انکار کیتا ہے، قرآن تو منہ موڑ گیا ہے، اون دا انجام کیا ہے وہ میں عرض کرا. ایک صلوات پڑھو چاہ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، قرآن سے منہ موڑ لیا، اللہ فرمائندہ پائے میں ان دی زندگی تنگ کر گنساں. کیا مطلب؟ دولت کم ہوئے سی؟ نہیں، ان دی زندگی دے اسباب کم ہوئے سن، ان دی زندگی دے وچ ہدایت کم ہوئے سی. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت دی دیوار جلے اٹھ سی، میں اللہ اعلان پیا کرے نا وہ شخص اندھا ہو سی. انجا اکھی کم نہ کرے سن، وہ احتجاج کرے سی، اللہ دی بارگاہ وچ آہ بکا کرے سی. قَالَ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا،
میں اللہ دنیا تو میں اکھیں اللہ ہمی بڑے شہر پھردا ہمی دنیا دے دا ہمی ہائیں اللہ تینے کو اندھا کیوں ہی تھا مشہور کیتا ہے قال کذالک اللہ فرمائندہ پہ میں وہ کام کیتا ہے جڑا تائیں کیتا ہو کیا وَكَذَلِكَ آتَتْكَ آیاتنا ہماری آیات تیرے پاس آئی تھیں فَتُنْسَا فَنَسِيتَهَا تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنْسَا آج میں اللہ نے تم کو بھلا دیا میں کوئی زیادتی نہیں کی تھی میں نا انصافی نہیں کی تھی دنیا دے وچ میرا قرآن تیرے کولو آیا ہا میرے آیات تیرے کولو آیا تے میرے آیات بھلا دیتیاں تے میرے آیات کنو منہ موڑ گدا آج قیامت دی دیوار میں اللہ تے کنو منہ موڑ گدے میں وہ کام کیتا ہے جہاں دنیا جتائیں کیتا ہو ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تکذیب کی اور از راہ تکبر کیا لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے گال کرنی تو آسان ہے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کوئی رحمت نہیں کوئی اللہ دا فضل نہیں کوئی اللہ دے نال کوئی ربط نہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ولا يدخلون الجنہ اور جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط انہاں دا جنت جملنا ایویں ہے جی میں سوئی دے نکے چوں اٹھ دا گزرنا ہے ممکن ہی نہیں جی میں سوئی دے نکے چوں اٹھ دا گزرنا ناممکن محال ہے ایسے شخص دا جنت جملنا ایویں ناممکن ہے ایویں محال ہے جیسا دے قرآن دی تکذیب کی دیئے جیسا دے قرآن دے نال تکبر کیتا ہے ہاں یہ ہی میں اللہ مجرمین کو جزا دینا یہ حکم الہی بیٹھا پڑھدا ہن ایک امام دا حکم سنو چا پر زحمت تمام ہو ونجے قیامت دی دیوار ہو سی امام محمد باقر علیہ السلام فرمائندن قیامت دی دیوار ہو سی ایک نور ظہور کرے سی وہ گناہگار لوگوں دے وچ آسی اس نور دی اتنی برکت ہو سی ایک گناہگار لوگ ایک دوجے کو مبارکہ دے سن شاید اللہ سادے ہوتے رحمت کرنا چاہتا ہے ایک کوئی با عزت ہستی سادے وچ نازل چکیتی ہے انہاں دی ایجا گفتگو ہو سی وہ نور انہاں کن پرواز کر کے انہاں کو چھوڑ کے دوجے مومنین شامل ہوئے سی انہاں جو ویسی وہ خوش ہوئے سن اللہ سادی مغفرت فرمانا چاہتا ہے یہ کوئی بشارت ہے وہ نور چھوڑ کے انبیاء چلا ویسی انبیاء دیکھ کے خوش ہوئے سن ملائکی چلا ویسی حتیٰ کہ پرواز کرے سی وہ اپنا اعلان کرے سی اے لوگوں میں کو پہچانو میں اللہ دی کلام ہاں میں قرآن ہاں میں ایک جھلک جو دیکھ گیا ہے میرا دوست کون ہے تو میرا دشمن کون ہے دنیا دے وچ میرے نال دوستی کہیں کیتی ہے میرے نال دشمنی کہیں کیتی ہے آج میں کچھ لوگوں دی شفاعت واسطے آیا کچھ لوگوں دی شکایت واسطے آیا اتھائیں اللہ دی بارگاہ اعلان کرے سی اے میرا اللہ میں چہرے پہچان کی دن دنیا دے وچ جہرے میرے دوست ہیں میں انہاں دے حق دی خاطر تیری بارگاہ التجا کرے نا تو انہاں دی بخشش فرما دنیا چ میرے جہرے دشمن ہیں میں انہاں دی شکایت کرے نا تو میری شکایت قبول فرما سمجھ آ گئی ہے آخری چھوٹی جی گال کرنا چاہ مولوی صاحب قبلہ جا آ جاتے ہیں انشاءاللہ تھوڑی زحمتی ختم تھی ویسی سے ساتھی مل کے صلوات پڑھو میں اپنی ہر گفتگو ایک چھوٹی جی گال ضرور عرض کرنا رہنا کہیں امت دے اتے عذاب آئے ان کا کوئی نہ کوئی سبب آ
رسول خدا فرمایا جدہ میری امت تے عذاب آسی انجا 3 نشانیاں ہو سن. اے میں اپنے جمعے جو خطبہ کئی دفعہ ان کا ذکر کر چکا چونکہ این موضوع دے مطابق ہے این واسطے میں عرض کر چھوڑا. رسول اللہ فرمایا جدہ میری امت تے عذاب آسی انجا 3 نشانیاں ہو سن. پہلی نشانی لوگ دین کو چھوڑ کے بے دین ہو ویسن. دین نامی کوئی انہیں رسم رواج رہے ویسی دین دوتے عمل کرن والے لوگ کوئی نہ ہو سن. دوجی لوگ تفرقیں تقسیم ہو ویسن فرقے 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 جتنے لوگ ہو سن اتنے انہوں دے فرقے ہو سن. اور تیجی نشانی ظالم حکمران انہوں تے مسلط ہو ویسن. کیا سوال و جواب کروں بیٹھے نشانیاں تو سارے پورے ہو گیا. جتنا دین تے کام ہوندہ پیا ہے وہی پتہ ہے فرقیاں دا بھی پتہ ہے حکمران کو بھی ہر کوئی جاندہ ہے نشانیاں پوریاں ہو گئے. ایک کہیں امت تے عذاب دا سبب کیا ہے عذاب آندہ کیوں ہے. آخر رسول خدا جو فرمایا میری امت تے عذاب آسی یہ 3 نشانیاں جو کوئی نشانی مل بنجے سمجھ گئے ہے میری امت عذاب ہی چاہے. یا رسول اللہ نشانیاں مل گئے تیری امت عذاب ہی چاہے این عذاب دا سبب کیا ہے. اگر سبب دیکھنے واسطے باقی انبیاء دی امت دا مطالعہ کروں اس ویلے کہیں امت تے عذاب آئے جس ویلے کہیں امت اپنے نبی دے کہیں معجزے دی حد تک کیتی ہے توہین کیتی ہے معجزہ چھوڑ لیتا ہے بات اللہ برداشت نہیں کیتا فوراً اللہ اس امت تے عذاب دے دیتا ہے. اگر میں مثال دینا چاہاں حضرت صالح علیہ السلام آ گیا یہ اونٹنی ہے یہ اللہ کا معجزہ ان دی قدر کرا ہے تو آدھی خیر ہو سی انہیں قدر نہ کی تھی اللہ فوراً عذاب گرفتار چا کیتا. اسی سرزمین دوتے انبیاء قتل ہوں دے رہے عذاب نہ آیا اہل ایمان ذلیل ہوں دے رہے عذاب نہ آیا. ایک اونٹنی کو قتل کرنے اللہ عذاب بھیج دیتا. جواب ہے کہ اونٹنی نہیں وہ ہے اللہ دا معجزہ. جس ٹائم کوئی کہیں معجزے دی توہین کرے سی حد تک کرے سی ان ویلے اللہ عذاب دے دی سی. رسول اللہ فرمایا میری امت تے عذاب آسی ان جو 3 نشانیاں ہیں نشانیاں پوریاں ہو گئے. امت مسلمہ عذاب ہی چاہے عذاب دا سبب اے ہے اپنے نبی دے کہیں معجزے دی حد تک ہو سی اللہ عذاب دے سی ساکو مننا پوسی تسلیم کرنا پوسی. رسول اللہ ساکو قرآن مجید بطور معجزہ امان دے گئے ساکن بھی اللہ دے اس معجزے دی حد تک اور توہین ہوں دی پئیے جن دے سبب اللہ سادے ہوتے عذاب نازل کریں دا پیا ہے. اگر یہ عذاب تو بچنا ہے رسول خدا او نسخہ نسیا ہے فَإِذَا تَبَسَّتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ای میں فتنے پھیل ویسن جی میں رات دی طریقی چھا ویندی ہے. فَقْرَأُ الْقُرْآنِ وَت قرآن دا دامن پکڑ گنائے انہا فتنے تو بچ ویسو انہا مظالم تو بچ ویسو این افرت تفری اور این ظلم تو بچ ویسو ورنہ این عذاب دے وچ گرفتار راسو. ایک صلوات پڑھو جاؤ. اے ہے میرے موضوع دا تعارف. کل تو انشاءاللہ میں اپنے موضوع میرا اے ہے قرآن مجید اور ہماری زندگی. اسا اپنی زندگی قرآن دے مطابق کیویں ڈھالنی ہے قرآن سا کو حکم کیویں دیندہ ہے اسا قرآن دے مطابق زندگی گزارنی کیویں ہے. کل تو انشاءاللہ اسا بالتفصیل اے گفتگو کرے سوں. آج 2-4 جملے مصائب دے قبلہ نشفی صاحب تشریف گھنانن وہ تفصیل گفتگو کرے سن. صلوات پڑھ لو. آج چونکہ یکا محرم ہے زیادہ نہ ایک دو جملہ تبرکن جیتی نہ آکھیا ونجے وہ حق ادا نہیں تھیندا. اگر امام حسین دے یہ ساری تکلیف دا مطالعہ کرو ان دا سبب کیا ہے مدینہ چھوڑن دا سبب کیا ہے مدینہ تو بعد مکہ چھوڑن دا سبب کیا ہے کربلا آ کے
ایڈی وڈی مصیبت برداشت کر کے شہید ہون دا سبب کیا ہے؟ جیلے امام مدینہ چھوڑے اون ویلے بھی تعارف کرائے، اور بالخصوص شب عاشور بھی امام تعارف کرائے۔ جیلے مدینہ چھوڑے اون ویلے اعلان کر کے آکھے او لوگو میں کوئی دنیاوی لالچ واسطے ظلم واسطے نہ پیا ویندا، بلکہ میں اللہ دے دین اور قرآن دی حفاظت واسطے پیا وینا۔ گویا کہ امام دا مدینہ چھوڑنا، مدینہ تو بعد مکہ چھوڑنا اعلان کریں دے آئین، میں دا صرف مقصد ہک ہوئے میں ایک قرآن دی تبلیغ واسطے، قرآن دی حفاظت واسطے اور دین دی حفاظت واسطے۔ جس ٹائم شب عاشور آئی ہے ایک حصہ امام اللہ نال مختص کر کے بہو رننا ہے۔ روایت آدھی ہے کہ سب تو زیادہ اتنا علی اکبر دی لاش تے نہیں رننا جڑا راتی قرآن دی خاطر رننا ہے۔ یہ جملہ پڑھنا آسان ہے، غور کرو یہ جملے تے۔ اللہ کو حاضر ناظر کر کے گفتگو کر کے آتے میں اللہ میں جو کچھ دین دی خاطر، جو کچھ قرآن دی خاطر کر سکتا ہمی میں کیتا ہے، میرے کو ہون کچھ نہیں رہیا، ہون قرآن بھی تیرے حوالے، ہون اسلام بھی تیرے حوالے۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ اعلان کر گئے السلام علیکم اللہ بس میں السلام علیکم